ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون محترم حاضرین اجماع، بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، پردہ نشین عزت دار ماؤں بہنوں اور پیارے بچوں، سب سے پہلو پہل ہر قسم کی تعریف، کبریائی و بڑائی، حمد و ثنا بیان کرتے ہیں اس اللہ رب العالمین کا جس نے ہمیں پیدا کیا اور پیدا کرنے کے بعد یوں ہی بے راہ روی کا شکار ہوتے ہوئے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ ہماری رشد و ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بے شمار انبیاء علیہم السلام کو مبعوث فرمایا، بے شمار درود و سلام ہو تمام انبیاء علیہم السلام پر، خصوصاً نبی آخر الزمان تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سرور کونین آمنہ کے لفت جگر نور نظر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم حاضرین جمعہ، گزشتہ خطبہ جمعہ کے اندر میں نے توحید اس ٹاپک سے آپ کے سامنے 3 پوائنٹس پر باتیں کیا تھا کہ توحید کسے کہتے ہیں، توحید کا مفہوم کیا ہے اور توحید کی اہمیت کیا ہے، توحید کی امپورٹنس کیا ہے۔ آج بھی ہم اسی ٹاپک کے اندر سے آگے بات کریں گے اور 4 پوائنٹس پہ بات کریں گے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید کے اقسام کیا ہے، یعنی کتنے قسم کی ہوتی ہیں توحید کے ٹائپس کیا ہیں، اسی طرح توحید کے تقاضے کیا ہیں اور توحید پر قائم رہنے کی دعا کیا ہے۔ تو آئیے
سب سے پہلا پوائنٹ ہے کہ توحید کی فضیلت کیا ہے، توحید کا فائدہ کیا ہے، توحید کی فضیلت کیا ہے۔ تو توحید کی سب سے پہلی فضیلت یہ ہے کہ توحید کا دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے جنت ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 26۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ما من من مات وهو يعلم انه لا الہ الا اللہ دخل الجنہ۔ جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی بھکتی کی یوگ نہیں ہے، الا دخل الجنہ، تو وہ جنت کا نہ داخل ہوگا۔ اس حدیث پر غور کیجئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ من مات وهو یعلم، جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ جانتا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ لینا کافی نہیں، بلکہ جاننا ضروری ہے۔ ایک کہنا اور ایک جاننا، دونوں کے اندر فرق ہوتا ہے۔ ایک آدمی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، وہ تو بہت سارے غیر مسلم بھی لا الہ الا اللہ کہہ دیتے ہیں، تو کیا وہ جہنم سے بچ جائیں گے؟ نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کے لیے نہیں کہا، بلکہ کہا من مات وهو یعلم، جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ جانتا تھا۔ اس کا مطلب ہوا کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، وہ جانتا تھا، اور جاننے کے بعد وہ اس کے تقاضے پر عمل کرتا تھا، یعنی پریکٹیکلی طور پر بھی وہ عمل کرتا تھا۔ اس کو بولتے ہیں جاننا۔ تو جو شخص اس حالت میں مرے گا کہ وہ جانتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، تو وہ شخص جنت میں داخل ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 93، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من مات للہ یشرک دخل الجنہ، جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرایا، تو وہ جنت کا نہ داخل ہوگا۔ ومن مات یشرک باللہ دخل النار، اور جس شخص کی موت اس حالت میں ہوئی کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ شرک کیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ دوسرے کی عبادت کی، تو وہ جہنم کا نہ داخل ہوگا۔ تو جو شخص جنت کے اندر اس وقت داخل ہو سکتا ہے جب وہ اس بات کا اقرار کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، وہ جنت کے اندر داخل ہوگا۔ لیکن اگر کوئی شخص اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی شریک ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی دوسرے کی بھی عبادت کرتا، بھکتی کرتا ہے، تو وہ جہنم کے اندر داخل ہوگا۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تیسری حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 31، عن نبی ہریرہ رضی اللہ عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی موجود تھے۔ اللہ کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے چلے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آنے میں دیر ہو گئی۔ صحابہ کرام سوچ میں پڑ گئے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا ہو گیا ہے کہ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے، ہماری مجلس اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر چلے گئے اور اللہ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو واپس آنے میں دیر ہو گئی۔ صحابہ کرام بالکل ٹینشن میں مبتلا تھے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں
کہ میں سب سے پہلا شخص تھا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو تلاش کرنے کے لیے نکل گیا، یہاں تک کہ میں بنو نجار کے باغ پہ جا پہنچا۔ بنو نجار کے باغ کے اندر میں نے دیکھا کہ میں اس کے اندر داخل ہو جاؤں تاکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ لوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہاں موجود ہے یا نہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے بنو نجار کی چاروں دہار پر چار جانب میں نے دیکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے یا نہیں، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھنے کے لیے اس باغ کے اندر داخل ہونے کے لیے کوئی جگہ نہیں تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک پانی کا جو سیلاب ہے اس کے نیچے سے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی میں بنو نجار کے باغ کے اندر داخل ہوا، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہنے لگے، اے ابو ہریرہ تم یہاں کیسے آئے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے اللہ کے رسول، آپ ہمارے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور ہماری مجلس سے آپ اٹھ کر چلے آئے، آپ کو آنے میں دیر ہو گئی، ہم ڈر گئے۔ اے اللہ کے رسول، کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کو کوئی دشمن آپ کو کوئی نقصان پہنچا دے، اس لیے میں آپ کو تلاش کرنے کے لیے آپ کو ڈھونڈنے کے لیے آیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جوتا حضرت ابو ہریرہ کو دے دیا اور کہا، اذهب بنا علی ہاتین، اے ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے لے کے جاؤ، فمن لقیت من وراء هذا الحائط يشهد ان لا اله الا الله مستقیما قلبه فبشره بالجنہ۔ اے ابو ہریرہ یہ دونوں جوتے میرے لے جاؤ اور لے جانے کے بعد اس دیوار کے اس جانب جو بھی تمہیں ملے تم یہ کہہ دینا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، جو اسے سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو اس بات کی گواہی دے، اے ابو ہریرہ تم اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جوتے کے لے کر آ گئے۔ راستے میں سب سے پہلے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہو گئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، اے عمر یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ جوتا دیے ہیں، اور دینے کے بعد کہا ہے جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فبشرہ بالجنہ تو تم اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ جیسے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ کو ایک تھپڑ مارا جس سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ چت ہو کر گر گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت عمر بھی آئے اور حضرت ابو ہریرہ بھی آئے، لیکن حضرت ابو ہریرہ اس حالت میں آئے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اے ابو ہریرہ تم کیوں رو رہے ہو؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا ماجرا بتایا۔ اے اللہ کے رسول آپ نے مجھے جوتے دیے تھے، کہا یہ تو بات صحیح ہے۔ اے اللہ کے رسول آپ نے یہ بھی کہا تھا کہ جو دیوار کو اس پار مل جائے تم اس اور اس سے یہ کہہ دینا کہ جو اسے سچے دل کے ساتھ اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، فبشرہ بالجنہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ کے نبی فرماتے کہ تم اس کو جنت کی بشارت دے دو۔ لیکن اے اللہ کے رسول یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جس نے ہمیں ایک تھپڑ مارا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آئے عمر تم نے ایسا کیوں کیا؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، آئے اللہ کے رسول میں نے یہ تھپڑ اس لیے مارا ہے کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ اس بات پر بھروسہ کرنے لگ جائے، لوگ اس بات پر بلیو کرنے لگ جائے کہ صرف لا الہ الا اللہ کہہ دینا یہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا، پھر تو وہ عمل کرنا چھوڑ دے گا۔ اس سے کیا معلوم ہوا؟ اس سے معلوم یہ ہوا کہ لا الہ الا اللہ کہنے والا شخص جنت کے اندر جائے، لیکن شرط لگا دیا۔ کیا لگایا؟ مستقیما قلبہ، اگر اس کا دل اس پر استقامت ہے، ٹھہرا ہوا ہے، یعنی لا الہ الا اللہ صرف زبان سے کہہ دینا کافی نہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس پر عمل بھی کرنا ہے، تو یہ پہلی فضیلت ہے کہ توحید کا دل سے اقرار کرنے والے شخص کے لیے جنت ہے۔ اسی طرح توحید کی دوسری فضیلت یہ ہے کہ توحید پرس پر جہنم حرام ہے، یعنی جو شخص
توحید پرست ہوگا، جس کے دل کے اندر توحید ہوگی، اس کے اوپر کیا ہے؟ جہنم حرام ہے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 29۔ حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن الصنابحی بیان کرتے ہیں، جب حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کا وقت قریب آیا تو حضرت عبداللہ بن عبد الرحمن بن الصنابحی کہتے ہیں کہ میں عبید اللہ بن رحمان کے پاس بیٹھا ہوا تھا، میں عبادہ بن صامت کے پاس بیٹھا ہوا تھا۔ عبادہ بن صامت کچھ جیسے ہی میں نے دیکھا تو میں رونے لگا۔ حضرت عبادہ بن صامت نے کہا، آئے عبداللہ بن عبد الرحمن، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہیں ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، اگر ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں گواہی دینے کی اجازت مل جائے تو ہم تمہارے بدلے گواہی دیں گے، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں شفاعت کی اجازت دے دے تو ہم تمہارے لیے شفاعت کریں گے۔ عبادہ بن صامت نے کہا، آئے عبد الرحمن بن صنابحی، میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک حدیث سنی ہے، جو حدیث میں نے تمہیں نہیں بتائی ہے، اب میں تمہیں یہ حدیث بتانے والا ہوں۔ عبیدہ بن صامت فرماتے ہیں، من شہد اللہ الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ حرم اللہ علی النار، کہ جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس شخص پر جہنم کو حرام کر دیتا ہے۔ تو اس حدیث سے کیا پتہ چلا؟ اس حدیث سے پتہ یہ چلا، اگر آپ کے دل کے اندر توحید ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کے اوپر جہنم کو حرام کر دیا، یعنی آپ جہنم نہیں جا سکتے اگر حقیقت اور حقیقی معنی میں آپ کے اندر توحید ہے۔ اگر حقیقی معنی میں آپ کے اندر توحید ہے تو آپ جہنم میں نہیں داخل ہو سکتے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب الایمان، حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کے ساتھ سفر میں موجود تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یا معاذ، اے معاذ، قال حضرت معاذ رضی اللہ عنہ بیان فرماتے ہیں، لبیک رسول اللہ و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں حاضر ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر فرمایا، یا معاذ، اے معاذ۔ پھر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے کہا، لبیک رسول اللہ و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں یہاں پر حاضر ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی اے معاذ کہا، اے معاذ، تو اس پر حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، لبیک رسول اللہ و سعدیک، اے اللہ کے رسول میں یہاں پر حاضر ہوں۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، ما من عبد قال لا الہ الا اللہ حرم اللہ علیہ النار۔ اے معاذ بن جبل، جو شخص اس بات کی گواہی دے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، جو اس بات کی گواہی دے، حرم اللہ علیہ النار، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جہنم کو حرام کر دیا ہے۔ جیسے ہی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے سنا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت معاذ بن جبل نے کہا، اے اللہ کے رسول، افاخبرہ الناس، کیا میں یہ بات لوگوں کے درمیان بتا دوں؟ فاستشبروہن، تاکہ لوگ خوش ہو جائے کہ اگر کسی شخص نے لا الہ الا اللہ کا دل سے اقرار کیا ہے تو وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا۔ قال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا یتکلوا، اگر کسی کو معلوم ہو جائے کہ لا الہ الا اللہ کہہ دینے سے جنت چلے جائیں گے تو پھر یہ لوگ اسی پر تکیہ لگا لیں گے، پھر وہ عمل کی فکر نہیں کریں گے۔ اسی لیے حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں کہ میں نے یہ حدیث اس وقت کہی جب عند موتی تعثما، جب میری موت کا وقت قریب آیا، یعنی حضرت معاذ بن جبل نے اور صحابہ کے سامنے جو یہ حدیث بیان کی، اس وقت بیان کی جب حضرت معاذ بن جبل کی موت کا وقت قریب آیا۔ اس حدیث کے اندر کیا پتہ چلا کہ جو شخص لا الہ الا اللہ دل کے ساتھ کہتا ہے اس پر جہنم بالکل جو ہے جہنم حرام ہو جاتی ہے، وہ شخص جہنم کے اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ یہ دوسری فضیلت۔ اسی طرح توحید کی تیسری فضیلت یہ ہے کہ
اہل توحید کے لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہوگی. یعنی قیامت کے دن اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے شفاعت کریں گے جس شخص کے اندر توحید ہوگی. جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صحیح مسلم کتاب العلم حدیث نمبر 99. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ کے رسول، قیامت کے دن سب سے خوش نصیب شخص کون ہوگا؟ اے اللہ کے رسول، ہمیں بتائیے کہ قیامت کے دن سب سے خوش نصیب کون ہوگا، سب سے زیادہ لکی کون ہوگا جس کے حق میں آپ شفاعت کریں گے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ہریرہ کا حوصلہ افزائی کیا اور فرمایا، لقد ظننت یا ابا ہریرہ اللہ یسألنی هذا الحدیث احد اولی منک لما رأیت من حرصک علی الحدیث. اے ابو ہریرہ، مجھے پتا تھا کہ یہ سوال تم ہی کرو گے کیونکہ تمہیں سب سے زیادہ حدیث سیکھنے کا شوق ہے. میرے پیارے ساتھیوں، آج ہمارے دل کے اندر دین سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے، آج ہم قرآن سیکھنے کا ہمارے دل کے اندر جذبہ نہیں ہے، آج ہمارے دل کے اندر حدیث سیکھنے کا جذبہ نہیں ہے. صحابہ کرام کو حدیث سیکھنے کا کتنا جذبہ تھا. آج ہم ہر جمعے کے اندر اعلان کرتے ہیں کہ میرے بھائیوں آپ آؤ، ہم تمہیں عربی سکھائیں گے، لیکن اعلان کرنے کے باوجود بھی ہم نہیں آتے ہیں. صحابہ کرام کے اوپر نظر دوڑاؤ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے جو حدیث سیکھنے کے معاملے میں بالکل زیادہ حرص تھے، بہت ہی زیادہ خواہش مند تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسعد الناس بشفاعتی یوم القیامہ، قیامت کے دن میری شفاعت جس شخص کو ہوگی، من قال لا الہ الا اللہ خالصا من قبل نفسی، جس نے سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا ہوگا. جس شخص نے لا الہ الا اللہ کے اقرار کیا ہوگا وہ شخص جنت کے اندر داخل ہوگا. یعنی جو شخص سچے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ کا اقرار کرے اس شخص کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کریں گے؟ قیامت کے دن شفاعت کریں گے. یعنی اہل توحید کے لیے، توحید والے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت موجود ہوگی. جس دن لوگ بالکل پسینے میں ڈوبے ہوئے ہوں گے، بالکل ڈوبے ہوئے ہوں گے. لوگ سوچیں گے کہ آج تو بالکل ہم، کوئی جو ہے ٹخنا کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی گھٹنا کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا، کوئی کمر کے برابر، کوئی تو منہ کے برابر ڈوبا ہوا ہوگا. سب پریشان حال ہوں گے. سب لوگ نبیوں کے بارے میں سوچیں گے کہ چلو نبیوں سے جو ہے شفاعت کرنے کی جو ہے پریاس کرتے ہیں. سارے لوگ حضرت آدم علیہ السلام کے پاس آئیں گے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہیں گے، اے آدم، آپ اللہ کے سب سے پہلے بندے، اللہ نے آپ کو نبی بنایا، اللہ نے آپ کو اپنے ہاتھ سے پیدا کیا. اے آدم، آج ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں، اے آدم آپ ہمارے لیے شفاعت کر دیجیے. حضرت آدم علیہ السلام کہیں گے، نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے. آج میرا رب، ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب مثلہ ابدا، آج میرا رب اتنا غصہ میں ہے جو اتنا غصہ نہ کبھی ہوا تھا نہ ہوگا، کیونکہ میں نے جنت کے اندر ایک غلطی کی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں درخت کے اندر جانے سے منع فرمایا، لیکن ہمیں شیطان نے بہکایا. وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حَيْثُ شِئْتُمَا وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ فَتَكُونَ مِنَ الظَّالِمِينَ. جب ہم نے آدم علیہ السلام سے کہا کہ تم اور تمہاری بیوی جنت کے اندر رہو، کھاؤ پیو عائش کرو، لیکن اس درخت کے قریب مت جانا، اگر تم اس درخت کے قریب گئے تو تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے. لیکن شیطان نے بہکایا حضرت آدم علیہ السلام اور ان کی بیوی بہکاوے میں آ گئے، اور آنے کے بعد جو ہے پھل کھا لیا. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جنت سے نکال دیا. اسی لیے حضرت آدم علیہ السلام بھی سفارش نہیں کر سکیں گے. جب حضرت آدم علیہ السلام اپنا پلہ جھاڑ دیں گے تو سارے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کے پاس آئیں گے. اے نوح علیہ السلام، آپ اللہ کے نبی ہیں، اللہ نے آپ کو نبوت سے نوازا ہے،
اے نوح آج ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں، اے نوح ہمارے لیے آپ سفارش کر دیجیے۔ حضرت نوح علیہ السلام کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب مثلہ ابدا، آج میرا رب اتنا غصہ میں ہے جو اتنا غصہ نہ کبھی ہوا تھا نہ ہوگا۔ اے لوگوں میں تمہاری سفارش نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی میں نے نافرمانی کی تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ تمہارے بیٹے جو تمہارے گھر والے میں سے نہیں ہے تم اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے، لیکن میں نے اپنے بیٹے کے لیے، جب اپنے بیٹے کو میں نے ڈوبتا ہوا دیکھا تو میں نے اپنے بیٹے کے لیے میں نے دعا کر دی، اس لیے آج میں تمہارے لیے سفارش نہیں کر سکتا۔ حضرت نوح علیہ السلام بھی پلہ جھڑ دیں گے، پھر سب لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ لوگ کہیں گے ابراہیم اللہ کے آپ نبی ہیں، اللہ نے آپ کو اپنا دوست بنایا، اے ابراہیم آج ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں، اے ابراہیم ہمارے لیے آپ دعا کر دیجیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہی جواب دیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب مثلہ ابدا، اے لوگوں آج میرا رب اتنا غصہ میں جو اتنا غصہ نہ کبھی ہوا تھا نہ ہوگا، اس لیے آج ہم تمہاری کچھ نہیں کر سکتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہیں گے ہم نے دو جھوٹ بولے تھے، وہ دو جھوٹ کیا ہے؟ جب سارے قوم کے لوگ آئے ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ چلو بت کے پوجا کرنے کے لیے میلے میں چلو، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا کہا؟ انا سقیم، میں بیمار ہوں، میں نہیں جا سکتا۔ اسی طرح ابراہیم علیہ السلام نے دوسری جو جھوٹ بولی تھی وہ یہ کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی سارہ کے ساتھ جا رہے تھے، راستے میں ایک بادشاہ تھا اور اس بادشاہ کو پتہ چل جائے کہ کوئی آدمی اپنی بیوی کے ساتھ جا رہا ہے تو اس کی شوہر کو قتل کر دیتا اور اس کی عزت کو لوٹ لیتا، اس لیے ابراہیم علیہ السلام نے کہا تھا اے سارہ اس روئے زمین کے اندر جو ہے ایمان کے رشتے میں تم میری بہن لگتی ہو، اس لیے یاد رکھنا اس بادشاہ کے سامنے بول دینا کہ یہ میرا جو ہے بھائی ہے، یہ بات کہہ دینا تاکہ ہم لوگ بچ جائیں گے۔ دیکھو یہ بات کیا ہے، ابراہیم علیہ السلام نے جھوٹ نہیں بولا تھا، توریہ کیا تھا، یعنی گھما کے بولا تھا۔ کہا انا سقیم، پہلا جھوٹ جو کہا انا سقیم، میں بیمار ہوں، اس کا مطلب یہ تھا میرا دل بیمار ہے جس کی تم عبادت کرتے ہو۔ دوسرا مطلب یہ تھا یہ میری بہن ہے، بیوی تھی لیکن بہن اس لیے کہا کیونکہ اس روئے زمین کے اندر ایمان کے رشتے میں وہ بہن تھی، تو گھما کر کے بولا، اسی کو بولتے ہیں توریہ کرنا۔ تو ابراہیم علیہ السلام بھی اپنا پلہ جھاڑ دیں گے، پھر سارے لوگ موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے۔ موسیٰ علیہ السلام بھی کہیں گے کہ نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا کیونکہ میں نے ایک آدمی کو تھپڑ مارا تھا، مکہ مارا تھا جس سے اس کی جان نکل گئی، اس لیے آج جو ہے میرا رب مجھ سے غصہ میں ہے، اس لیے میں جو ہے تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ سارے لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آ جائیں گے، عیسیٰ علیہ السلام اپنا عذر تم نہیں بیان کریں گے، کہیں گے نفسی نفسی، مجھے اپنی فکر ہے، مجھے اپنی فکر ہے۔ ان ربی قد غضب اليوم ما لم یغضب مثلہ ابدا، یہ آج میرا رب اتنا غصہ میں ہے جو نہ اتنا غصہ کبھی نہ ہوا تھا نہ ہوگا، اس لیے آج تمہاری سفارش نہیں کر سکتا۔ لاسٹ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ جائیں گے، کہیں گے اللہ کے رسول آپ اللہ کے آخری نبی ہیں، اے اللہ کے رسول آج ہماری حالت کو دیکھ رہے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کی اس حالت کو دیکھیں گے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اپنا سر جھکا دیں گے، سجدے کے اندر گر جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہیں گے ارفع راسک یا محمد، آئے محمد اپنا سر اٹھائیے، آئے محمد اپنا سر اٹھائیے، سل توتا، آپ مانگے آپ کو دیا جائے گا، آپ مانگے آپ کو عطا کیا جائے گا، اشفا تو شفا، آئے نبی آئے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ شفاعت کیجئے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کریں گے۔ یاد رکھیے گا بہت سارے لوگ اس میں غلط فہمی ہے کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کر دیں گے تو ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا۔ نہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کن کی کریں گے، وہ بھی کنڈیشن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا۔ کیا بتایا؟ صحیح مسلم کتاب الایمان حدیث نمبر 199، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لِكُلِّ أُمَّةٍ دَعْوَةٌ مُسْتَجَابَةٌ،
اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو ایک دعا دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر امت کو ایک دعا دی ہے، اور وہ نبی جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دعا دی ہے اس دعا کی قبولیت 100% ہے۔ فَتَعَجَّلَ كُلُّ نَبِيٍّ دَعْوَتَهُ، دنیا کے اندر جتنے بھی انبیاء کرام آئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ دعا سب کو بھی عطا کیا، سارے انبیاء کرام نے وہ دعا دنیا کے اندر مانگ لی۔ وَإِنِّي اِخْتَبَأْتُ شَفَاعَتِ أُمَّتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ، لیکن وہ دعا میں نے بچا کر کے رکھا ہے، وہ دعا میں نے بچا کر کے رکھی ہے، اور قیامت کے دن ہم اپنی امت کے لیے دعا کریں گے، ہم اپنی امت کے لیے سفارش کریں گے۔ کس شخص کے لیے سفارش کریں گے؟ اس امت کے اندر کون سی کوالٹی ہوگی، اس امت کے اندر کیا ہوگی جس شخص کے لیے اللہ کے پیارے نبی شفاعت فرمائیں گے۔ اللہ کے نبی آگے فرماتے ہیں وَهِيَ نَائِلَةٌ مَّن قَالَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ مِنْ أُمَّتِي لَا يُشْرِكُ بِاللَّهِ شَيْئًا، میری امت کے اندر وہ شخص جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرایا ہوگا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کسی کے سامنے سجدہ نہ کیا ہوگا، جس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کسی کے سامنے اپنی جبین خم نہ کی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کے لیے شفاعت کریں گے۔ تو بات سمجھ میں آ گئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب کے لیے سفارش نہیں کریں گے، سفارش اس شخص کے لیے کریں گے جس شخص کے اندر توحید ہوگی، جس نے شرک نہیں کیا ہوگا،